اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ایک بحر پہ پایا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن مسلمان دنیا کی وہ واحد اور خوش نصیب ملت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ام الکتاب سے نوازا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہر قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور احادیث مبارک بھی موجود ہیں، لیکن ان سے صرف صاحبان تقوی ہی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب حق ہے جس میں زمانے بند ہیں، جبکہ سیرت اقدس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسم قرآن ہیں۔ سو یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک مومن کے لیے قیامت تک کے لیے معتبر ترین رہنمائی موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین کا کردار ہے، اور دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی جو کہ دجالی قوتوں کے دباؤ یا لالچ میں آ کر نہ صرف خود راہ حق سے منہ موڑ لیں گے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اس سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مفہوم کے مطابق جزیرۃ العرب اس وقت تک بڑی تباہی سے محفوظ رہے گا جب تک آرمینیا میں خرابی پیدا نہ ہو جائے، اور مصر اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک جزیرۃ العرب میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور کوفہ اس وقت تک حفاظت میں رہے گا جب تک مصر خراب نہ ہو جائے، جبکہ جنگ عظیم یعنی آخری عالمگیر جنگ اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ میں خرابی واقع نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہ آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس نظریاتی چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے عہد حاضر کو سمجھنے کے لیے مذکورہ ان دونوں احادیث کا انتخاب کیا ہے تاکہ ان کی روشنی میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھی جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے علماء امت اور سیاسی قائدین کے کردار کو دیکھیں جن کی اکثریت نے محض دولت اور اقتدار کی ہوس میں خود تو ایمان کی خودکشی کا فیصلہ کیا ہی تھا، لیکن اپنے ساتھ کئی ایک سادہ لوح عقیدت مندوں کو بھی لے ڈوبے۔ امت دائروں میں تقسیم ہو گئی، فقہ اور مسلک کے نام پر باہمی نفرتوں کو اس قدر ہوا دی گئی کہ یہی مسلمان جن سے کبھی طاغوت لرزتا تھا وہ خود ایک دوسرے کی مخالفت کو جہاد کا نام دینے لگے۔ انہی ابنائے زر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے محض چند سکوں کی خاطر فتووں کی دکانیں سجائیں، آیات قرآنی کو سستے داموں فروخت کرنے کے غلیظ گناہ کو اپنے نامہ اعمال کا حصہ بنایا، مسلمان کو مسلمان کا خون بہانے کی ترغیب دی، جبکہ ہادی برحق نے قبل از وقت ہی اس فتنے کی طرف اشارہ کر دیا تھا تاکہ اہل ایمان ان سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن افسوس، امت کی اکثریت آج بھی ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ نعیم بن حماد کی ایک اور حدیث کے مطابق مخول شامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ترک 2 مرتبہ نکلیں گے، ایک مرتبہ کے خروج میں آذربائیجان کی بربادی ہوگی، اور ایک مرتبہ الجزیرہ میں نکلیں گے اور پردہ نشی عورتوں کے ساتھ بدکاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نصرت کریں گے، پھر ترکوں کا بڑے پیمانے پر ذبح اور قتل ہوگا، اس کے بعد ترک پھر نہ اٹھ سکیں گے۔ اہل علم کے مطابق یہ حدیث تاتار ترکوں کے زمانے میں صادق آ چکی ہے، جب انہوں نے آرمینیا، آذربائیجان جیسی ریاستوں کو تہس نہس کرنے کے بعد عرب میں بھی خون کی ندیاں بہا دیں اور بعد میں خود بھی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ آرمینیا کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے، یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 4 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے۔ بعد کی صدیوں میں آج کا آرمینیا بازنطین، فارس، منگول اور ترک سلطنتوں میں شامل ہوتا رہا۔ آرمینیا نے سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا، جبکہ سن 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔
ناظرین گرامی، ہم نے اپنے ابتدائیے میں آرمینیا میں ہونے والی خرابی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلقہ ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، اور آپ دیکھیں کہ آج آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ہونے والی جنگ اس عہد نو کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کے بعد جزیرۃ العرب ایک بڑی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہوں گے کہ آذربائیجان، جو کہ نظریاتی طور پر ایک شیعہ ریاست ہے، کے مقابلے میں ایران کا جھکاؤ ایک عیسائی ریاست آرمینیا کی طرف ہے۔ گویا سیاسی مفادات واضح طور پر نظریات پر غالب دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اسی طرح ترکی اور پاکستان سنی ریاستیں ہونے کے باوجود آذربائیجان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں آرمینیا کی شکست بھی واضح ہو چکی ہے، جس کے بعد خطہ عرب کی تباہی کا تذکرہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے، جبکہ فطرت اپنے مخصوص طرز عمل کی بدولت اس سے قبل ہی اس تباہی کے لیے فضا کو سازگار بنا چکی ہے۔ آل سعود ترکی کی بڑھتی ہوئی قوت اور اس کے ممکنہ عالمی کردار سے خوفزدہ ہو کر نہ صرف اسرائیل جیسے ازلی دشمن کے ساتھ غیر فطری تعلق پیدا کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، بلکہ تیل کی ناقدری کی وجہ سے آمدن کے نئے ذرائع کی تلاش پر بھی مجبور ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس مرکز اسلامیہ کے تشخص کو ہی بری طرح داغدار کر دیا ہے، جبکہ علماء امت اس پر بھی مصلحت کی چادر اوڑے زمی جنبد نہ جنبد قل محمد، یعنی مختلف علماء تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ اور اگر ان بے مہر موسموں میں خطے کی جغرافیائی صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ مصر، عراق، شام بھی ایک بار پھر جلد یا بدیر اس جھکڑ کی زد میں آ جائیں، کیونکہ یہ سارا کھیل ان کے دروازے پر کھیلا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبل ابو قبیس پر چند عمارتوں کو دیکھ کر فرمایا تھا، اے مجاہد، جب مکہ کی پہاڑیوں پر مکانات تعمیر ہونے لگیں اور ان کے راستوں میں پانی کی آمد و رفت بھی عام ہو جائے تو ایسے وقت میں تم ہوشیار اور محتاط رہنا، لیکن خدا جانے صدیوں سے بدمست خواب خرگوش کے مزے لینے والے یہ امت کب بیدار ہو کر محتاط اور ہوشیار ہونے کا ثبوت دے گی، مگر اس کا واحد حل بہرحال اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف پلٹنے ہی میں پوشیدہ ہے۔